ہوں، ایک مرتبہ بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا رمضان کا مہینہ تھا، سرکار آپ میرے گھر افطار میں تشریف لائیں۔ بڑے پیر نے کہا انشاءاللہ۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا بڑے پیر آپ میرے پاس آئیں۔ غوث پاک نے فرمایا اچھی بات ہے تمہارے پاس آؤں گا۔ تیسرے نے کہا افطار آپ میرے پاس، غوث پاک آپ میرے گھر آئیں گے۔ غوث پاک نے کہا اچھی بات ہے۔ اس طرح غوث پاک ہر ایک کو اچھا 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 کہتے رہے۔ اس دن دعوت ہو گئی، رات میں تراویح ہوئی، تراویح کے بعد مرید ملے، پورے مرید مل کر بیٹھے، اور جتنے مرید کے گھر غوث پاک تشریف لائے تھے پورے کے پورے اس دن مسجد پہنچ گئے۔ کیوں؟ لوگوں کو یہ بولنے کے لیے آج غوث پاک میرے گھر تشریف لائے تھے، خوشی میں لوگوں کو بتلانے کے لیے اتفاق سے جمع ہوئے، تو پورے کے پورے جمع ہو گئے۔ اور جمع ہونے کے بعد پہلے نے کہا غوث پاک میرے پاس آئے، دوسرے نے کہا تم غلط کہتے ہو، جھوٹ مت بولو، غوث پاک میرے گھر آئے۔ تیسرے نے کہا نہیں نہیں بات ہے، غلط مت بناؤ، بڑے پیر میرے گھر آئے تھے۔ اس طرح 70 لوگوں نے کہا کہ غوث پاک میرے گھر آئے ہیں۔ یہ جب گڑبڑ بڑھنے لگی تو لوگوں نے کہا ایک کام کرو بھائی، یہ جھگڑے ختم کریں گے، غوث پاک کے صاحبزادے کو پکڑو، وہاں بیٹھے تشریف فرمائے، غوث پاک کے صاحبزادے ان کے پاس چلتے، ان سے پوچھ لیتے ہیں آخر غوث پاک کس کے گھر گئے تھے۔ بیٹے سے زیادہ تو کوئی نہیں جان سکتا۔ سارے لوگ مل کر بیٹے صاحبزادے کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے سرکار آپ کے بابا افطار میں آج کس کے گھر گئے تھے؟ انہوں نے کہا کس کے گھر؟ کہنے لگے آج افطار آپ کے بابا نے روزہ کہاں کھولا ہے؟ ارشاد فرمایا میرے بابا کسی کے گھر نہیں گئے تھے، بابا نے تو افطار آج ہمارے ساتھ کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بیٹے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور 70 مرید کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ بڑے پیر وقت واحد میں 70 الگ الگ مقامات پر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ میرے دوستو یہ کیفیات ہوتی ہے، اس کو اگر آپ شریعت کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں، شریعت کے ذریعے اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تو یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندے کا انتقال ہوا، ہندوستان میں ایک کا ہوا، پاکستان میں ایک کا ہوا، پاکستان میں ایک کا ہوا، بنگلہ دیش میں ایک کا ہوا، سری لنکا میں، تمام کی نماز جنازہ پڑھی گئی، تمام کی میت ایک ساتھ قبر میں اتاری جا رہی، ادھر بھی ایک بندہ اترا، ادھر بھی ایک بندہ اترا، ادھر بھی ایک بندہ اترا، اور پھر جب فرشتوں سے سوال کرنے کا موقع آتا ہے تو اللہ کا فرشتہ جب سوال کرتا ہے اور سرکار کا دیدار کرانا ہوتا ہے تو سرکار وقت واحد میں 4 قبروں میں بھی تشریف لے جاتے ہیں، 40,000 قبروں میں بھی تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں گے ایسے بھی صحابہ تھے کہ ادھر سرکار نے خود ان کی قبر بنائی، سرکار ان کی قبر پر کھڑے رہے، ادھر سرکار لوٹ کر مسجد میں آئے ہیں اور ادھر اس صحابی سے سرکار کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، سرکار ادھر مسجد میں بھی ہے اور اپنے صحابی کی قبر میں بھی ہے۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ یہ اللہ والوں کی کیفیات ہوتی ہیں، اور اس کو اور آسان سمجھنا چاہتے ہیں آپ، اور آسان اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ملک الموت کو آپ دیکھیے۔ ملک الموت انگلینڈ میں بھی روح کھینچتے ہیں، ہندوستان میں بھی روح کھینچتے ہیں، امریکہ میں اللہ کو یہ نہیں بولتے اللہ ایٹ اے ٹائم، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اے اللہ میں ایک جاؤں تو جاؤں کہاں؟ میرے دوستو اللہ جن کو اپنا بناتا ہے نا انہیں بے پناہ طاقتیں بھی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ میرے دوستو ہم غوث پاک کی 11ویں جب ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے بڑے پیر ہمارے گھر تشریف لائیں گے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں ایک غوث پاک کتنے گھروں کو جا سکتے ہیں؟ زندگی میں ہم نے دیکھا ہے 70 گھروں کو جاتے ہیں، وصال کے بعد 70,000 گھروں کو جائیں تو تعجب کی بات کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، انسان جب زندہ ہوتا ہے تو قیود میں ہوتا ہے، جب وصال فرما جاتا ہے ولی تو پھر ساری قیودات اٹھ جاتی ہیں، کرم کی برسات اس پر ہونے لگتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ ہے اللہ والوں کی کیفیات اور یہ ہے اللہ والوں کے معاملات۔ بڑے پیر کا یہی معاملہ تھا کہ ایٹ اے ٹائم بہت سی لوگوں کی مدد کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جاتے کہاں بہت سے لوگوں کے لیے تو ایک وہ واقعہ بہت مشہور ہے حضور پیران پیر کے احوال میں۔ بڑے پیر وضو فرما رہے ہیں، اچانک غصے سے غوث پاک اٹھے، اپنے نالین حضور غوث پاک نے ہواؤں میں پھینک دی، نالین چلی گئی۔ 2 مہینے کے بعد قافل آیا اور ان کے سر پر نالین رکھے ہوئے تھے، آئے ان لوگوں نے، مریدوں نے دیکھا کہ بڑے پیر کی چپل ہے، مرید بہت خوش ہوئے، مریدوں نے پوچھا یہ نالین تم تک کیسی پہنچ گئی؟ لوگوں نے کہا ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب پورے کو ہم لاچار ہو گئے تو ہم نے بڑے پیر کو پکارا مدد کے لیے، غوث اعظم مدد کے لیے تشریف لائیے، بڑے پیر مدد کیجئے۔ ایک آواز آئی جس میں بڑی ہیبت تھی، اس میں بڑا جلال تھا، اس کے بعد یہ چپلیں آئیں اور برسنے لگیں۔ عزیزان گرامی قدر یہاں تک کہ وہ ڈاکو فرار ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے، ہندوستان میں تو غریب نواز نے اپنی آنکھوں سے دکھایا، لوگوں نے دیکھا، ہندوستان کے تمام لوگوں نے دیکھا، جب جادوگر آیا تھا حضور غریب نواز کی خدمت میں، آ کر ہواؤں پر اڑنے لگ گیا تھا، جادو کے زور پر ہواؤں میں اڑتے اڑتے پوچھ رہا تھا اے معین الدین کچھ کرامت بتلا سکتے ہو؟ معین الدین نے غریب نواز نے فرمایا کیا کرامت؟ کیا؟ ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ وہ حضرت غریب نواز نے فرمایا ہواؤں میں تو میری چپل بھی اڑا کرتی، ہوا میں پھینکا تو اس قدر اس کو چپل پڑی کہ وہ زمین پر گر گیا، آگے چل کر وہ مسلمان ہوئے، ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ میرے دوستو جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہ والے جو چاہتے ہیں اللہ رب العزت کر دیا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اولیاء کرام سے تعلق جوڑا جائے۔
میرے دوستوں، جن کو آنکھیں ہوتی ہیں، جن کو نسبت ہوتی ہے، جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ آج بھی اپنی سر کی آنکھوں سے کرامتیں دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اور جو دل مردہ دل ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام کے ادب سے محروم ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام کے مقام کو سمجھتے نہیں، ایسی صحبتوں ایسی مجلسوں میں بیٹھتے نہیں، وہ زندگی بھر شک کی منزل میں رہتے ہیں۔ اور میرے دوستو، شک میں رہنے والے شک میں ہی مر جایا کرتے ہیں، اور یقین والے اپنے کمال کو پہنچ جایا کرتے ہیں۔